طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بنائی ہے جو پورے رمضان المبارک کی تمام راتوں سے افضل ہے اور پورے سال کی تمام راتوں سے بھی افضل ہے. اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیا، جو نام لیلۃ القدر ہے. قدر کا مطلب ہے مرتبے والی اور قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی. احادیث کی روشنی میں آج ہم لیلۃ القدر کی کچھ نشانیوں کا ذکر کریں گے. نشانیوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے مسند احمد کی حدیث نمبر 2149 بیان کروں گا. پیارے دوستو، ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی رہتا ہوں. مجھ پر قیام میں بہت مشقت ہوتی ہے. آپ مجھے کوئی ایسی رات بتا دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر ملنے کا امکان ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ اخیرہ کی 7ویں رات یعنی 27ویں شب کو لازم پکڑو. اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ شب قدر ملنے کا سب سے زیادہ امکان 27ویں شب کو ہے. پیارے دوستو، یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو بتایا جو بیمار بھی تھا اور قیام میں مشقت اٹھاتا تھا. اس کے علاوہ دیگر احادیث شریف بھی موجود ہیں. ایک حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے جس کا نمبر 2765 ہے. اس میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو یا عاجز ہو تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرو. پیارے دوستو، ویسے تو رمضان المبارک کی ہر رات ہی بہت فضیلت والی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ اخیرہ کی 7ویں رات یعنی 27ویں شب کو لازم پکڑنے کا کہا. پیارے دوستو، آئیے اب ہم ان نشانیوں کی طرف آتے ہیں. لیلۃ القدر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے. یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہو. لیکن اس روشنی کا اندازہ شہر کی روشنیوں میں لگانا مشکل ہو سکتا ہے. البتہ جہاں مصنوعی روشنی لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی، وہاں اس رات کی روشنی اور اس رات کے نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. دوسری نشانی کہ اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے وہ کسی اور رات محسوس نہیں ہوتا. انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے اور کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے. جب انسان اس رات کی عبادت کرتا ہے تو انسان کو وہ قلبی سکون اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے جو باقی راتوں میں محسوس نہیں کرتا. تیسری نشانی، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات خوشبودار بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ رات سردی کے موسم میں آئے تو یہ رات گرم ہو جاتی ہے، اور اگر گرمی کے موسم میں آئے تو یہ رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. پس یہ رات پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی اس رات کو کوئی زلزلہ آئے گا. یہ رات پرسکون رات ہوگی، ہوائیں بھی ہلکی ہلکی سکون بری بغیر کسی شور و غل کی ہوں گی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے جو ابن حزیمہ کی روایت ہے. یہ رات بہت ہی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے، بالکل آزاد رات جس میں کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی. اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس کی سرخی بہت کم ہوتی ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. پانچویں نشانی، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نشانی بیان کی اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس رات قیام کریں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب 27ویں رات کے بعد 27ویں دن کا سورج نکلتا ہے بس اس کی سفیدی نظر آتی ہے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے.
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے وہ سرخ بھی ہوتا ہے، تو جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ اس کی فضیلت کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات کو خوب اور خوب عبادت کریں، 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کرے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات بہترین انداز کے اندر آپ تک پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔